بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی مہور النساء حدیث نمبر 1094 میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی سے روایت فرماتا ہیں ان امرأۃ من بنی فزارہ تزوجت علی نعلین، کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے جوتوں کے عوض شادی کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارضیت من نفسی کی ومالی کی بنعلین، اے عورت کیا تو نے اپنی جان اور اپنے مال کو جوتوں کے عوض دینے پر راضی ہو گئی؟ قالت نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال، راوی فرماتے ہیں فاجازہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نکاح کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے کہ حق مہر کے طور پر ایک عورت نے اپنا جان اور اپنا مال جوتوں کے عوض جو ہے دینے پر اس نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا کہ آپ مجھے حق مہر کے طور پر جوتوں کا جوڑا دے دیں، میں اپنی جان بھی آپ کے حوالے کرتی ہوں، اپنا مال بھی آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو اسی تعجب خیز بات پر اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا کہ کیا تو اپنی جان کو، اپنے مال کو جوتوں کے عوض دینے پر راضی ہو گئی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، مثال مشہور ہے کہ کڑی منڈا راضی تکی کرے قاضی، یعنی لڑکا اور لڑکی جو ہیں اگر کسی معاملے پر راضی ہو جائیں تو اب قاضی کو بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دونوں راضی ہیں نا تو پھر چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کی رضا کے اوپر جو ہے آپ کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ عورت جو ہے جوتوں کے عوض اپنی جان کو، اپنے مال کو اس لڑکے کے حوالے کر رہی ہے تو اللہ کے نبی نے پہلے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کہیں یہ فیصلہ تو نے جو ہے اپنے محبت اور دل کی چاہت کی بنا پر تو نہیں کر دیا کہ دماغ سے سوچا ہی نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی نے گویا کہ ایک موقع دیا کہ اگر تو نے ابھی بھی واپس اپنے فیصلے کو لینا ہے تو لے لے، یہ نہ ہو کہ پھر تجھے بعد میں احساس ہو کہ میں نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی جوتوں کے عوض دے دیا، بعد میں تجھے لڑکیاں تانے دیں اور تیری آس پاس والی سہیلیاں تانے دیں اور پھر تجھے اس موقع پر احساس ہو۔ ابھی ایک مرتبہ سوچ سمجھ لے۔ تو اس نے کہا جی میں نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ قالت نعم، اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ شادی اور حق مہر جو ہے وہ قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تجھے قبول ہے تو پھر ہمیں بھی قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سے تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ حق مہر کے طور پر صرف پیسے دینا ضروری نہیں، بلکہ آپ کوئی مالیت والی شے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی پلاٹ نام لگا سکتے ہیں، آپ جو ہیں سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں، کوئی بھی قیمتی شے جو کہ مالیت والی شے ہے وہ آپ حق مہر کے طور پر کسی لڑکی کو جس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور نمبر دو بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تو یعنی محدثین نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ جو سوال کیا نا کہ کیا تو اپنی جان، اپنے نفس کو جوتوں کے عوض دینے پر راضی ہو گئی، یعنی یہ تعجب خیز بات تھی اس بنا پر۔ نمبر دو بات یہ تھی کہ ان جوتوں کی قیمت بہت زیادہ کم تھی، تو اللہ کے نبی نے گویا کہ استفسار کرتے ہوئے کہ کیا اتنی کم قیمت پر تو نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اس بندے کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئی؟ تو اگر تو یہ قیمت جو ہے 10 درہم سے کم تھی تو پھر گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو حق مہر جوتوں کی صورت میں تھا اس کو مہر معجل کی صورت کے اندر لیا، مہر معجل کی صورت کے اندر نہیں۔ یعنی عین والی صورت جو ہے معجل کا مطلب ہوتا ہے فوراً اور جلدی ادا کرنا، اور معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ابھی ادا کر دینا باقی ادھار کر لینا۔ تو یہ والی صورت جو ہے اگر ان جوتوں کی قیمت 10 درہم سے کم ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ مہر معجل ہوگا حمزہ کے ساتھ، یعنی بعد میں جو ہے بقیہ ادا کر دے گا، فی الحال جو ہے وہ جوتے پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت کے اندر کم سے کم جو حق مہر کی تعداد ہے قیمت کے اعتبار سے وہ ہے 10 درہم۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتاب النکاح، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
باب ہے ما قالوا فی مہور النساء واختلافہم فی ذالک۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 16,631 نمبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں لا مہر باقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے جو کم سے کم مہر کی مقدار متعین کی ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے مہر کی کوئی شریعت کے اندر جو ہے مقدار نہیں ہے۔ 10 درہم سے اوپر تو مہر دیا جا سکتا ہے، 10 درہم سے نیچے مہر نہیں دیا جا سکتا۔ اور جو 10 درہم مہر ہے اس کا آپ اندازہ کیسے لگائیں گے، آپ کو علم کیسے ہوگا، آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ 10 درہم ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور کے 10 درہم ہیں، آج کے دور کے 10 درہم نہیں، صحابہ کرام کے دور میں۔ اور ان کی آج کے زمانے میں چاندی کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے وہ ہے 32 گرام چاندی۔ کتنے گرام چاندی؟ 32 گرام چاندی ہو تو کتنے بنتے ہیں؟ 10 درہم۔ گویا کہ آج کے زمانے میں کم از کم بھی اگر کسی کو حق مہر دینا ہو تو اس کے لیے آپ کو 10 درہم کا انتخاب کرنا ہوگا، اور 10 درہم کے انتخاب کے لیے اس کی تعداد، اس کی لمٹ جو ہے، اس کی جو مقدار ہے آج کے زمانے میں چاندی کے حساب سے وہ کیا ہے؟ 32 گرام۔ چونکہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 10 درہم کی مقدار جو ہے وہ آج کے زمانے سے کے اندر جو ہے 10 درہم کے حوالے سے وہ 32 گرام بنتی ہے۔ تو 32 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی، چونکہ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے آئے دن، تو جس روز آپ نکاح کر رہے ہوں گے اس موقع پر جو 32 گرام چاندی کی قیمت ہے وہ آپ کا کم سے کم حق مہر ہوگا۔ لیکن آپ کو جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے اس عورت کو اتنا زیادہ ہی حق مہر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، ویکنس کا، کمزوری کا، لا علمی کا ہم لوگ شکار ہیں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں جی جب مہر لکھنے کی باری آتی ہے تو سب کی زبانوں پر آتا ہے جی شرعی مہر لکھ دیں، شرعی مہر لکھ دیں۔ ایک یہ آتا ہے زبانوں پر، دوسرا آتا ہے جی مہر فاطمی لکھ دیں۔ کیا لکھ دیں؟ مہر فاطمی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ آپ یہاں پر درج کر دیں۔ اور ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور اس سے آپ کی نگاہیں کھلیں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا شرعی حق مہر، تو اس سے مراد ہے کم از کم حق مہر، اور وہ میں نے تعداد بتا دی 10 درہم کم از کم جو ہے حق مہر۔ باقی رہی بات کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حق مہر کیا تھا، اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر بھی اور اسی طور پر جامع ترمذی کے اندر بھی، سنن دارمی کے اندر بھی اور بھی دیگر کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا اور اپنی بنات کا جو حق مہر ہے وہ 12 اوقیہ چاندی متعین فرمایا۔ کتنا متعین فرمایا؟ 12 اوقیہ چاندی کو متعین فرمایا، اپنی ازواج کے لیے بھی اور اپنی بنات کے لیے بھی۔ چنانچہ یہ حدیث پاک جو ہے اسی باب کی حدیث پاک ہے، 1094 نمبر حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ جو حدیث پاک ہے 12 اوقیہ چاندی والی یہ ہے 1096۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس میں فرمایا کہ ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئا من نسائہ ولا انکح شیئا من بناتہ علی اکثر من 12 اوقیہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کا جب نکاح فرمایا تو حق مہر جو ہے وہ 12 اوقیہ چاندی فرمایا، اس کو متعین فرمایا۔ تو اس لیے جو مہر فاطمی ہے وہ 12 اوقیہ چاندی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ 12 اوقیہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا 1 اوقیہ یہ جو ایک وزن ہے اس میں 40 درہم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا حق مہر کتنا تھا؟ 12 اوقیہ چاندی۔ 1 اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں، اور یہ گویا کہ جو 12 اوقیہ ہے تو اس حساب سے یہ بنے 500 درہم۔ کتنے بنے؟ 500 درہم۔ گویا کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی متعین فرمایا، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ 500 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر متعین فرمایا۔
اور 500 درہم جو ہیں اگر ہم ان کی کیلکولیشن کریں آج کے چاندی کے ریٹ کے حساب سے تو یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو حق مہر بنتا ہے آج کی ڈیٹ کے حساب سے وہ بنتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ۔ کتنا بنتا ہے؟ 1,50,000 روپے، یعنی 1.5 لاکھ بنتا ہے۔ اور ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنی جب شادی ہوتی نکاح ہوتا ہے تو اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی وائف جو کہ ہماری لائف ہے، اس کو 1.5 لاکھ حق مہر دیتے ہیں، یا پھر ہم 3,000 پہ ٹرکھاتے ہیں، 5,000 پہ ٹرکھاتے ہیں؟ کتنا بڑا ہم ظلم کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ میں یہاں پر عرض کروں گا اپنے محترم معزز بھائیوں سے کہ ہم شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر نہ جانے کتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، مہندی کی تقریبات کے اوپر، ولیمے کی تقریبات کے اوپر، اور کاریں سجاتے ہیں، اور پھر ساری کاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کالی کالی کاریں لے کر جانی ہیں، بعضوں کی چوائس جو ہے سفید کاروں کی ہوتی ہے، 12 کاریں، 24 کاریں، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بارات جا رہی ہے، ساری کاریں سجائی ہوتی ہیں، مووی والے کا ہم نے ارینج کیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مووی والے کو آپ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 5,000 تو آپ مووی والے کو دے دیتے ہیں۔ جتنا پیسہ آپ مووی والے کو دیتے ہیں آپ اپنی بیگم کو اتنا ہی حق مہر دیتے ہیں، 5,000 روپیہ۔ تو کیا مووی والے میں اور آپ کی زوجہ محترمہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں؟ اتنے پیسے تو آپ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں، تو کیا جتنے پیسے آپ مولوی صاحب کو دیتے ہیں اتنے ہی حق مہر بنتا ہے آپ کی بیگم کا، اپنی زوجہ کا؟ میرے بھائیوں، یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے ان اسلامی عورتوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ میں یہاں پر ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں 50 ہزار کی شادی والے دن شیروانی پہنتے ہیں، جوڑا پہنتے ہیں، 15 اور 20 ہزار کا خصہ جوتا پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں پہنتے ہیں، لاکھوں آپ کے جو ہے شادی پر صرف ہوتے ہیں۔ جب حق مہر دینے کی باری آتی تو سب کو شریعت یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے رات مہندی پر، خسروں پر، کندریوں پر، اور جو پانڈو اور مراسی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دتھیوں کی دتھیاں آپ لٹا دیتے ہیں، 100 کی دتھی اور 50 کی دتھی، 10 کی دتھی، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں یہ جو گڈیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ کی بیگم اتنی گھٹیا ہے، آپ کی نگاہوں میں اتنی کم تر ہے کہ آپ اس کے لیے 50,000 یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ حق مہر اس کا متعین نہیں کر سکتے؟ میرے ان جملوں کو آپ اپنے ان کانوں کے ذریعے سے نہ سنیے گا، اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا ہماری نگاہوں میں اپنی بیگم کی، وائف کی اتنی سی وقت ہے کہ جو 5,000 جو ہے ہم مووی والے کو دیتے ہیں اتنا ہی حق مہر اپنی بیگم کو دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ اور عرض کروں گا کہ اگر آپ نے حق مہر جو فاطمی کا ذکر کرتے ہیں اس کے مطابق دینا ہے تو پھر آج کی ڈیٹ میں آپ کو 12 اوقیہ چاندی جو کہ 500 درہم بنتے ہیں اور آج کے حساب سے 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، وہ آپ دیں تاکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حق مہر ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، یہ حق فاطمی لکھ دیں، مہر فاطمی لکھ دیں، تاکہ اس کی تعداد بھی تو پوری ہو سکے نا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر وہ 5,000 3,000 نہیں تھا۔ تو اس لیے خدا را حق مہر کے حوالے سے مردوں کی طرف سے، شوہروں کی طرف سے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ خدا را اس زیادتی سے باہر نکلیں۔ قیامت کے دن آپ نے اپنے پروردگار کو حساب کتاب بھی دینا ہے۔ آپ کے رب نے پوچھ لیا کہ مہندی پہ، بارات پہ، کاروں پہ، سجاوٹ پہ، ولیمے پہ کتنا خرچ کیا تھا، تو وہاں پر پھر بتانا کہ یا اللہ ہم نے جو ہے 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ اللہ پوچھیں گے لباس پہ کتنا خرچ کیا تھا، یا اللہ شیروانی جو تھی نا وہ ہی صرف 70,000 روپے کی تھی، خصہ 30,000 روپے کا تھا، گھڑی 50,000 روپے کی تھی، اور فلاں اتنا 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا شادی پر۔ تو اللہ پوچھیں گے اپنی جو گھر والی تھی، رفیقہ حیات تھی، زوجہ تھی، وائف تھی، اس پر کتنا خرچ کیا حق مہر کے حساب سے جو میں نے تمہارے اوپر لازم اور واجب قرار دیا تھا؟ تو کیا اس موقع پر ہم اچھے لگیں گے
کہ اپنے رب کو کہیں کہ یا اللہ وہ تو میں نے شرعی حق مہر دیا تھا، یعنی صرف اور صرف جو ہے 5,000 روپیہ، تو وہاں پر ہم کیسے لگیں گے؟ یاد رکھیے گا اس معاملے میں حساب ہوگا. یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ صرف میں بات کر رہا ہوں، نہیں، اس حوالے سے حساب ہوگا. حدیث پاک میں آپ نے سنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین آپ کے پاؤں پکڑ لے گی، تب تک آپ کے پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک آپ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک چیز یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 2 چیز یہ کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا. تو کیا آپ کی جو شادی پر خرافات اور رسم و رواج میں مال کا ضیاع ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حق مہر کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حق مہر تو وہ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب کے اندر پارہ نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 50 کے اندر فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے حق مہر کو واجب اور فرض قرار دیا ہے. تو اس لیے خدا را حق مہر کے حوالے سے جو مرد حضرات بیگمات کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، اس کمی سے اپنے آپ کو باہر نکال دیں. آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیگم کو، اپنی رفیقہ حیات کو جو ہے حق مہر دیں، اور وہ آپ کی حیثیت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. کم از کم جو ہے 10 درہم ہیں، یعنی کہ 33 گرام جو چاندی کی قیمت ہے یہ کم از کم ہے. اس سے آگے آپ نے لے کر جانا ہے اور اپنی رفیقہ حیات کو بتانا ہے، زیادہ مہر دے کر باور کروانا ہے کہ میری نگاہوں میں آپ کی بہت زیادہ حیثیت ہے، اس لیے میں نے آپ کا زیادہ سے زیادہ حق مہر رکھا ہے. تو کم از کم حق فاطمی کا نام لینے والے، لکھوانے والے، ان کو چاہیے کہ وہ آج اس گفتگو کو سننے کے بعد جو ہے عزم کر لے، ارادہ کر لے، ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی یا پھر لڑکا سوچے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں کم از کم اسے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے حق مہر اس کے حوالے کروں گا. کتنا کریں گے؟ 1.5 لاکھ روپیہ کم از کم. اس سے آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ کی نگاہوں میں آپ کی عورت کا، آپ کی زوجہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. اور یاد رکھیے گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے تقریب میں زیادہ حق مہر لکھواتے ہیں، جی 5 لاکھ لکھ رہے ہیں حق مہر، اور اس کے بعد پھر رات کو بیگم کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیگم صاحبہ وہ ذرا نا یار دوست پارٹنر اور سنگی متر بیلی آئے ہوئے تھے، میں نے ذرا ان میں ذرا شو کے لیے نا، شوخی کے لیے، اور ان میں اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کہ جی میاں صاحب نے، چودھری صاحب نے، فلاں صاحب نے بڑا زیادہ حق مہر لکھوایا، 5 لاکھ لکھوا دیا تھا، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. تو یاد رکھیے گا یہ ظلم اور زیادتی ہے، وہ دل سے کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، ہمیشہ اوپر سے آپ کو معاف کرے گی. حق مہر معاف نہ کروائیں، یہ عورت کا حق ہے، ذاتی حق ہے، اور اس کی ایک پائی بھی آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ حق مہر دے کر اس کے بعد جو ہے وصول کر لیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے گا بنیادی طور پر جو ہے آخری باتیں یاد رکھ لیں. نمبر 1 جو ہے کم از کم جو حق مہر ہے اس کی مقدار ہے 10 درہم، اور جو کہ 32 تولے جو ہے 32 گرام چاندی بنتی ہے، اور یہ تقریباً 2.25 تولے کے قریب جو ہے چاندی بنتی ہے. اور جو حق فاطمی ہے، مہر فاطمی ہے، جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اس کی تعداد، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ 12 اوقیہ چاندی، جو کہ بنتے ہیں 500 درہم، اور آج کی ڈیٹ میں اس کی جو پیسے بنتے ہیں وہ ہیں 1.5 لاکھ روپیہ. تو یہ آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ حق مہر اپنی ازواج کو دینا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حق مہر آپ جو ہیں بس اوقات مؤجل رکھتے ہیں، یعنی ادھار، اور بس اوقات معجل فوراً ادا کر دیتے ہیں. سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے بیسٹ اور درست بات یہ ہے کہ آپ اسی نکاح کی تقریب میں سارا کا سارا حق مہر جو ہے اپنی عورت کے حوالے کر دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، ادھار نہ رکھیں. اور اس کے بعد جب آپ حق مہر دے دیں، اس حق مہر میں ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کا حق نہیں ہے، وہ سارا کا سارا آپ کی بیوی کا ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، آپ اسے نہیں پوچھ سکتے. تو یہ تھے حق مہر کے حوالے سے چند بنیادی اور ضروری مسائل. آپ نے ان میں غور و خوض کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے پوری جاں فشانی کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.